جب ہوش آیا تو حضرت ابراہیم قندوزی وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ جو دوائے دل دیا کرتے تھے وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی بیدار ہوئے تو آپ کے اندر ایک عجیب سی آگ تھی، ایک تڑپ تھی۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلوں گا، اپنی منزل کو تلاش کروں گا۔ لہٰذا آپ نے اپنا باغ بھی بیچ دیا، اپنی چکی بھی بیچ دی۔ جو مال اس سے میسر آیا اس مال میں سے کچھ حصہ صدقہ اور خیرات کیا، اور باقی کا حصہ لے کر کے سمرقند کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جنگل پڑا، وہاں پر دو خرقہ پوش آپ کو ملے۔ یہ دونوں لباسی طور پر فقیر معلوم ہوتے تھے، لیکن در حقیقت یہ لٹیرے تھے جو وہاں سے گزرنے والے مسافروں کو لوٹنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ دیجیے، کچھ عطا کیجیے۔ آپ نے کھانے کے لیے کچھ ان کو دیا۔ جب وہ کھا چکے تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ ہمیں اور کچھ عطا کیجیے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز نے اپنے پاس جتنا بھی مال تھا وہ سارا کا سارا مال انہیں عطا فرما دیا۔ جب وہ سارا کا سارا مال انہیں دے دیا تو آپ وہاں سے چلنے لگے۔ جب آپ چلنے لگے تو ان لوگوں نے کہا کہ رکیے نوجوان، رکو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا سمرقند جا رہا ہوں۔ کہا سمرقند تو بڑا دور ہے، بڑا فاصلہ ہے، نہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کچھ روپیہ پیسہ ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے ایک جواب عطا فرمایا، کہا کہ جس رب نے اس جنگل کے اندر تمہاری مدد کے خاطر مجھے بھیجا ہے وہ رب میرا بھی انتظام فرما دے گا۔ جب توحید کی اس شان کو آپ نے دیکھا، ان لوگوں نے اس انداز کو دیکھا تو سمجھ گئے کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ فوراً پیروں کو پکڑ لیا اور کہا حضور ہم آپ کو ایک سچ بات بتاتے ہیں، ہم کوئی فقیر نہیں ہیں، ہم لٹیرے ہیں، اس جنگل میں رہتے ہیں اور لوگوں کو اسی طریقے سے لوٹتے ہیں، یہ مال آپ واپس لے لیجئے۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا جو ہم عطا کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ ہماری شان یہ ہے کہ جب ہم کسی کو عطا کرتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، اور تم آج توبہ کر لو، آج کے بعد ایسا نہ کرنا۔ ان لوگوں نے حضور خواجہ غریب نواز کے 17 سالہ نوجوان ہیں اور توبہ کا ذریعہ بن گیا کسی کا، 17 سالہ نوجوان، انہوں نے توبہ کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے دست اقدس پر اور پھر ان کا ساتھ پکڑ لیا۔